ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے، یہاں تک کہ پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ ذاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں۔ وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں، محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑائی کرتے ہیں۔ سرکار نے لکھنؤ میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اور ان کے خلاف فتویٰ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے کمال خان، NDTV انڈیا کے لیے۔ اس کی سزا رب کائنات عطا فرماتا بیان کرتے فرماتے ہیں اگر یہ بے ادبی ہو گئی، یہ بے ادبی، اور اب ذرا سمجھنے کی بات ہے بے ادبی کی سطح، بے ادبی کی نوعیت، بے ادبی کی مقدار، بے ادبی کا حجم، ذرا اس کا جائزہ لیں۔ یہ اگر بے ادبی کے گریڈز بنانے لگ جائیں نا، بے ادبی کے درجے، تو اس کی اگر 1000 گریڈ بنا لیں، 1000، تو میرا خیال میں ان 1000 گریڈز میں یہ شاید پہلا گریڈ۔ بقایا بے ادبیاں جنہیں لوگ کر دیتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارتے، وہ تو ساری اس سے اونچی، وہ تو ساری اس سے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی باتیں کر بیٹھا، آقا کی شان اقدس میں ایسی باتیں کر بیٹھا۔ یہاں تو دیکھیے نا، یہ بات ہو رہی ہے کہ جب پکارو تو انداز، الفاظ، لب و لہجہ اس میں بھی مساویانہ پن نہ ہو، برابری نہ آئے، اور کہاں یہ اور کہاں اس طرح کی گفتگو کر دینا یا لکھ دینا کہ علم مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، آپ کا موقف درست ہے یا غلط، مگر اس علم مصطفیٰ کو سمجھانے میں زید، بکر، مجنو، سبی، بچہ اور حیوانوں کا ذکر کر دینا۔ خدا پاک اللہ کی ذات محبوب کا ذکر کرتے بلاتے ہوئے انداز، لب و لہجہ، الفاظ کے چناؤ میں بھی تساوی اور برابری کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کی سزا اور حکم قرآن سے میں بیان کر دیتا ہوں، اور بڑی اگلی بے ادبیوں کا حکم آپ خود سوچ لیں کیا ہے۔ اس چھوٹے سے درجے کی ادبی جس میں فقط یا شائبہ برتری تھا، یا شائبہ برابری و تساوی تھا، یا شائبہ مثلیت تھا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پھرتے ہو، حضور کو بھی اسی طرح بلا دو، اتنی بے ادبی پہ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا سنو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اتنے درجے کی، اتنی مقدار کی بے ادبی کر دی تو یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال آنن فانن ضبط اور بیکار کر کے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، سارے اعمال ضبط اور بیکار کر دیے جائیں گے۔ اور ان تحبط اعمالکم جب کہا تو بولیے ان اعمالکم میں نمازیں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر جس نے بے ادبی کر لی اس نے نمازیں پڑھی تھی تو اعمالکم میں شامل ہیں یا نہیں؟ روزے شامل ہیں یا نہیں؟ میں ارکان اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ حج شامل ہیں یا نہیں؟ نماز شامل، روزہ اس میں شامل، حج شامل، زکوٰۃ شامل، کلمہ شہادت شامل، جہاد شامل، تبلیغ شامل، مسجدوں کا بنانا شامل، مدرسے بنانا شامل، عمر بھر بستر اٹھا کر تبلیغیں کرنا شامل، اور پیچے شلواریں اوپر اٹھا کر عمر بھر سنت پر عمل کرنا شامل، یہ سب اعمال شامل، صدقہ خیرات شامل، سنت پر عمل کیا، جتنا کیا انبار لگا دیے شامل، ہر سال حج کیا، 100 حج کر ڈالے، 10,000 بار عمرہ کر لیا، جو اعمال کیے تسبیح کی سارے شامل کر کے ایک پیکج بنا کے رکھ دے، سارے اعمال، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، صدقات، مباحات سب ایک طرف رکھ دے۔ فرمایا دیکھ لو ان کا حجم بھی دیکھ لو،
اور کس کس سطح کے اعمال ہیں؟ حج بھی ہے، روزہ، زکات، نماز، صدقہ، جہاد، تبلیغ، سب کچھ، باقی باہر کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے اکٹھے کرتے۔ تو باری تعالیٰ کیا ہوگا؟ فرمایا اتنے اعمال کا ڈھیر اور ان کی اہمیت بھی دیکھ لو، اور ادھر میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر اتنی سی بے ادبی کر دی تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس اتنی سی بے ادبی کے نتیجے میں تمہارے یہ سارے اعمال اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں۔ باری تعالیٰ دیکھیے اتنا بڑا فرق، ایک اس طرح کی بے ادبی اور ادھر اتنے اعمال کی پوری کائنات گزر گئی۔ کیسے؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اگر ادب مصطفیٰ اور بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ کی اگر یہ بھی عمل ہوتا، اگر یہ بھی عمل ہوتا تو ایک عمل سے کروڑوں عمل کبھی ضائع نہ ہو سکتا۔ ایک عمل کروڑوں اعمال کو کبھی منسوخ نہ کرتا، اتنے بھاری عمل پڑے تھے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو ایک طرف تنہا اکیلی ہو اور ادھر اعمال کی کروڑوں اعمال کی پوری کائنات ہو تو وہ سارے راکھ ہو جائیں۔ وہ ایک طاقتور شے کیا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک طاقتور اعمال کی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک عمل ہو اور سارے اعمال کو ختم کر دے۔ وہ ایک طاقتور چیز، اس کا نام صرف اور صرف ایمان، اس کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی کی اس کا ایمان جاتا، اس کا ایمان جاتا رہا۔ تو اعمال کا اعتبار تو ایمان سے تھا، ایمان تھا تو اعمال تھے، اور جب بے ادبی مصطفیٰ سے ایمان چلا گیا تو تمہارے اعمال کو آگ لگانی کسی نے؟ اعمال کس کا؟ کعبے کے اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر تو ابو جہل بھی لگاتا ہوگا، ابو لہب بھی لگاتا ہوگا، اور لگاتے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ مگر فرمایا یہ سارے اعمال معتبر تھے اگر ایمان تھا، اور سب اعمال معتبر ہیں اگر ایمان ہے، اور جب ایمان نہ رہا تو اعمال کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ تو کیوں ایک بے ادبی سے سارے اعمال کو غارت گئے؟ اس لیے کہ وہ بے ادبی عمل نہیں تھا، وہ بے ادبی ایمان کا چھل جانا تھا، اور بے ادبی سے جب ایمان گیا اور سارے اعمال برباد ہو گئے تو بے ادبی کا عکس کیا ہوا؟ ادب۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کے ادب کا نام ہی ایمان۔ بس یہ سادہ بات، ادب مصطفیٰ ایمان ہے اور بے ادبی مصطفیٰ کفر ہے۔ چونکہ بے ادبی مصطفیٰ کی بارگاہ کی کفر ہے، اس لیے جو ہی وہ کفر ہوا اعمال سارے گئے۔ اب کیا قصہ رہ گیا کہ فلاں تو یہ کرتا ہے اور فلاں یہ کرتا ہے، کرتا پھر ہم ٹھیکیدار ہیں اس قبول کرنے والے رب نے رد کر دیا ہے، تو آپ اور ہم کیا لگتا ہے؟ یہ بات آپ سمجھیں گے نہیں؟ وہ کرتا پھرے، روب کس چیز کا؟ فلاں یہ کرتا ہے، یہ کر دیا اس میں، یہ ہے، یہ ہوتا رہے، سارا کچھ ہوتا رہے، اور سارا جمع کر کے ان تحبط اعمالکم کے پلڑے میں رکھ دو، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، ہباء منثورا۔ بھائی ایمان ہے تو اعمال قبول ہیں، اور ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا۔ تو آؤ دیکھو کہ مصطفیٰ کا ادب بھی ہے یا نہیں؟ ادب ہے اگلی بات کرو، اور اگر وہ ادب مصطفیٰ کا نہیں تو پھر یہ سارا شو کیس میں لگا کے دیتے بھی ایک پتھر کی مار، قیامت کے دن رد کر دیا جائے گا، یہ سب ڈھیر مردود ہے۔ تو پتہ چلا وہ اصل کیا کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
اصل الاصول بندگی استاد